مکے کی بھی اور مدینے کی بھی، چونکہ یہ وہ جگہ ہیں جو ہمارے اسلام کا مرکز بھی ہیں اور ہمارے ایمان کا مرکز بھی ہیں۔ اور مکہ شریف میں چلے جائیں تو ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور مدینے میں چلا جائیں تو ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا حکم بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ إِلَىٰ آخِرِهِ الآیہ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، وہاں آ کے اپنے رب سے معافی مانگو، اس طرح کہ میرے نبی کو اپنا سفارشی بناؤ۔ جب میرے محبوب تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ بھی تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ مدینہ شریف میں خود اللہ تاکید کے ساتھ بھیج رہا ہے، تو تم وہاں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ ایک ایسی سعادت ہوتی ہے جس کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے اور دھڑکتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں نہ تو پیسے والا بندہ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب ہو کے رہ جاتا ہے، یہ جس کے نصیبوں میں ہوتا ہے وہ جاتا ہی جاتا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو تیار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے بندوں کو بلاؤ ذرا اس گھر کے اندر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو فرمایا حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ کہ وہ یہاں آئیں اور اس کا حج کریں۔ حج ویسے بھی ارادے اور قصد کو کہتے ہیں کہ بندہ نیتاً اس گھر کے اندر خاص عبادات کرنے کے لیے جائے تو یہ حج کہلاتا ہے۔ وہ خاص دن ہوتے ہیں، خاص اعمال ہوتے ہیں اور خاص نیت ہوتی ہے، اگر وہ بندہ چل کے ادا کرے تو بندے کا حج کہلاتا ہے۔ اور سارے حج کا جو پس منظر ہے اور اگر اس کا دائرہ ہے اور اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرتے جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پاک پروردگار، میں یہاں پر لوگوں کو تو بلا لوں، تیرا حکم ہے، آواز لگاتا ہوں، یہاں پر تو میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں آواز دور تک پہنچاؤں، تو قریب بستی بھی نہیں ہے، تو میرے بلانے کا کیا یہاں پر فائدہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ میں بلاؤں اور لوگ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے کہ اس گھر کی طرف آؤ اور اس کا حج کرو۔ فرمایا جو لوگ اپنے باپ کی پشت میں ہیں یا عالم ارواح میں ہیں یا ماں کے پیٹ میں ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں، زندہ جتنے بھی، فرمایا ان سب تک تیری آواز ہم پہنچائیں گے، اور جو جتنی مرتبہ لبیک کہے گا ہم اس کو اتنی مرتبہ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو جو واقعہ ہمیں یاد ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہرحال جو جاتے ہیں انہوں نے کہا ضرور ہے، اور پھر یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ بار بار جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو بار بار جاتے ہیں ان کی روحوں نے بار بار کہا ہوگا لبیک لبیک، اور یہ بڑے بڑے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے حج کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی میں جب سے بالغ ہوئے اس کے بعد آپ کے بارے میں ایک اعتراض گھومتا ہے کہ آپ کے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ جو اماموں کو نہیں نہ مانتے، وہ جاہل بسوں کا اعتراض کرتے ہیں تواڈے امام نے تو کدی وڈی عید پڑھی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا وہ ہر عید پر تو حج پہ جاتے تھے، تو حج عید پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ جب سے بالغ ہوئے اس کے بعد آپ حج کرتے تھے۔ یہ ہمارے قریب شہر ہے ساہیوال، اس کے اندر بابا جی قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 75 کے قریب حج کیے ہیں اور عمروں کی تعداد ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ نہیں اس بابے نے کتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اور کس شوق سے کہا ہوگا۔ اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ بھی ماشاءاللہ تقریباً ہر سال جاتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں فرما دے۔ تو دعا کریں کہ ہم جتنے ہیں ہم سب نے لبیک کہا ہو اور ہماری بار بار کی حاضری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ کسی بھی مسلمان کو اس گھر کی زیارت سے محروم نہ فرمائے، اپنے محبوب کے دربار اقدس میں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور وہ حاضری میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو وہاں بلاتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں بلاتے، وہ فرماتے ہیں تو ساڈا ہے تے تاں ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احساس بندے کے وہاں جا کے جاگتے ہیں۔ رہ گئی بات کیفیات کی، یہ سچی بات ہے کہ بندے کی جو کیفیات ہوتی نا وہ ہر لمحے کے اندر ایک الگ ہوتی ہیں۔ بندہ جب اپنے کاروبار میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، استاد اور پیر کے پاس ہو تو وہاں معاملہ الگ ہوتا ہے۔
اسی طرح ہماری زندگی کی جتنی کیفیات ہیں وہ ایک طرف، لیکن جب بندہ مکے مدینے میں جاتا ہے تو وہاں کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں پر جو ایک بندے کو کیف ملتا ہے، سرور ملتا ہے، یاد الہی کرنے کا جو لطف اور جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسا وہ عطائی ہوتا ہے، وہ بندہ مصنوعی طور پہ بنا نہیں سکتا وہاں پر۔ بس وہاں پر اللہ سب کو جانے کی توفیق بخشے، اور پھر آپ وہاں کی بہاریں دیکھیں۔ جب بندے کی کعبے پہ نظر پڑتی ہے اور پھر اپنی اوقات اور حیثیت کو دیکھتا ہے، کتھے میں تے کتھے اللہ دا گھر، ٹھیک ہے، پھر بندے کو یاد آتی ہے، پھر وہ احرام، اور احرام کے بعد پھر طواف، پھر لبیک کی صدائیں، پھر حجر اسود کے بوسے اور زمزم اور صفا مروہ کی سعی، اور پھر دیکھیں نا ہم کسی کے سامنے بسا اوقات وہ ٹوپی اتارنا بھی پسند نہیں کرتے تو ہوتے پیسے دے کے ٹنڈا کرواؤں دے پھر دینے، کرو جی میرا سر منو جی اے ٹنڈے، اور بڑے شوق کے ساتھ ننگے سر یہ ٹنڈ دکھاتے ہیں جی۔ تو کیا ہے یہ؟ فرمایا پیاروں کی ادا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندہ مدینے جاتا ہے، سبحان اللہ، مدینہ جوں قریب آتا ہے تو دل کی جو کیفیت ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ روایات میں بھی باقاعدہ موجود ہے، فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا یہ جو مدینہ ہے یہ جنت کے اندر لٹکا ہوا شہر ہے۔ ہاں، اور بعض روایات میں یہ مفہوم بھی ہے، فرمایا کہ فرشتے جب بندہ کوئی عاشق اور حضور کا دیوانہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، قریب جاتا ہے، تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں رحمت کے پھولوں کے ساتھ۔ تو پوچھا گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے کہ فرشتہ سانو ٹکریا یا ساڈا استقبال کیتا ہے؟ تو روایت میں یہ موجود ہے، فرمایا اس بندے کو اس کیفیت میں رونا بہت آتا ہے اور اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، ابھی جلدی ہوے کیویں میں نبی پاک کی خدمت میں ہو جاؤں۔ فرمایا جس پر یہ کیفیت بن جائے سمجھ لو کہ فرشتوں نے اس کا استقبال کر دیا ہے۔ تو یہ شہر مدینہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا یا اللہ مکے کی محبت تو ہے پر مدینے کی محبت دگنی ہمارے دلوں میں فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بس جس کو نصیب کرے، اور میری دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک مرتبہ نہیں بار بار زندگی میں نصیب فرمائے وہاں کی حاضری، حج عمرہ کی سعادت بخشے۔ بہرحال بہت خوبصورت سفر تھا اور ہر وار بڑا سونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، یعنی جب اذان دی جائے جمعے کی تو تم کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اس وقت تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وذروا البیع، اور فرمایا اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا چاہیے جب تمہارے پاس تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جمعے کی آ جائے۔ اس کے بعد ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ تم اپنے کاروبار اور مصروفیات کو چھوڑ کر اذان سنتے ہی جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو جمعہ ہے یہ اس کا نام جمعہ کیسے ہوا اور کس نے کہاں شروع کیا، یہ ذرا ہسٹری سنیے، یہ آپ کو بڑی فائدہ دے گی۔ عرب کے اندر اس جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا، اس جمعے کا نام جمعہ نہیں تھا، عروبہ کہا جاتا تھا اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ شریف میں بھیج دیا تھا، چونکہ نبی پاک جب بھی لوگ آتے تھے نا مکہ میں تو آپ ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جتنے عرب کے لوگ تھے ان میں سب سے ٹھنڈی طبیعت کے جو مالک تھے، میٹھی طبیعت کے جو مالک تھے، جو پیار اور محبت اپنے لہجے اور طبیعت میں رکھتے تھے، وہ مدینے کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے آپ کی بات کو قبول بھی کیا اور چند لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ ان کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، جن میں سر فہرست نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام کا آتا ہے۔ تو یہ مدینہ میں آ گئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کمالات، آپ کا جو دین تھا وہ سکھانا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ چونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا پہلی کتابوں کے اندر بھی کہ ایک نبی نے آنا ہے، وہ جب نشانیاں دیکھتے یہودی اڑ جاتے تھے، سڑ جاتے تھے، حسد میں جل جاتے تھے، اور جو مدینے کے لوگ تھے وہ نبی کی باتیں سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک دن مسلمانوں کو جمع کیا، نبی پاک ابھی مکہ میں تھے، آپ ہجرت کر کے ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، ابھی آپ مکہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہودیوں کا دن ہے ہفتے کا، یوم السبت،
وہ ہفتے والے دن میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں. اور جو عیسائی ہیں ان کا دن ہے اتوار، اور یہ اتوار والے دن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنے معاملات جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں یہ ان کو ادا کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو بھی ایک دن کا انتخاب کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر عروبہ کا جو دن ہے اس دن میں اکٹھا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. یہ عروبہ کے دن کو سب سے پہلے جمعہ، پتہ کس نے کہا تھا؟ لوئی نامی ایک شخص تھا، اس نے آ کر سب سے پہلے اس کا نام جمعہ رکھا تھا. اچھا تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس نے اس کا نام جمعہ کیوں رکھا تھا؟ حضرت اسد بن زرارہ کے اکٹھا کرنے سے پہلے یہ لوگ ویسے ہی جمعے والے دن اکٹھے ہوتے تھے اور اس دن نبی پاک علیہ السلام کی منقبتیں، قصیدے اور آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی یہ جمعہ پڑھنے سے پہلے، جمعے والے دن اکٹھا ہونے سے پہلے یہ مدینے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر نا انہوں نے ایک دن طے کیا ہوا تھا، ہر 8ویں دن یہ محفل کرتے تھے اور یہ جمعے کا دن تھا. بعد میں اس کا نام جمعہ پڑا ہے، پہلے عروبہ کہتے تھے اس کو. اور اس دن صرف نبی پاک کے قصیدے اور شانے اور ترانے پڑھے جاتے تھے اور لوگ بڑے محظوظ ہو، ہر 8ویں دن یہ ان کی محفل ہوتی تھی. یہ مطلب 8ویں دن محفل ہو جاوے تو مسئلہ تو کوئی نہیں نا. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہو، پڑھنا چاہے تو کھول کے پڑھ سکتا ہے. اچھا اس کا نام پھر جمعہ کس نے رکھا؟ یہی جو لوئی تھا اس نے پھر اس کا نام کعب بن لوئی اس کو کہتے ہیں، اس نے پھر اس کا نام جمعہ رکھا. جمعہ جمع ہونے کو کہتے ہیں. اس نے کہا جی یہ ہمارے جمع ہونے اور محفل کرنے کا دن ہے تو لہٰذا اس دن کو جمع ہوا جائے. اب اس کو جمع کہا گیا، پہلے عروبہ تھا پھر جمعہ بن گیا. اور اس دن حضرت اسد بن زرارہ اور دیگر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا کہ ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے. اب ہوا کیا؟ حدیث میں ہے اور اس آیت کی تفسیر میں کسی مفسر نے اس کا انکار نہیں کیا، سب نے لکھا ہے حضرت اسد بن زرارہ نے جب سب کو جمع کیا نا تو پہلے تو لوگ قریب قریب کیا، اس دن آپ نے بڑا اہتمام کیا بھی سارے اکٹھے ہو، وہ آج آپ اپنی بھی عبادت کریں. اب سارے اکٹھے ہوئے تو عبادت کیا کریں؟ ان کا بھی کوئی عبادت بھی تو ہونی چاہیے نا. تو انہوں نے کہا باقی ذکر فکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر ذرا بعد جماعت نماز نہ پڑھ لیں. حضرت اسد بن زرارہ نے جماعت کروائی، آپ امام بنے اور باقی سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ نے دوگانہ پڑھایا. لو جی یہ حضور کے دیوانوں کا دوگانہ ایسا پسند آیا کہ اسی کو جمعہ بنا دیا گیا. یہ ہے جمعے کی ہسٹری اور یہ اس طرح جمعہ اور اس کی جماعت یہ معرض وجود میں آئی. اور یہاں تفسیر روح البیان میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے نا، جب یہ دوگانہ ہوا نا حضرت اسد بن زرارہ نے سب کو بلایا تو حضرت اسد بن زرارہ سکا کام نہیں کیتا. آپ نے اس دن ایک بکری خریدی، اس بکری کا لنگر پکوایا اور جمعہ جب پڑھ لیا سب نے، یعنی دوگانہ یہ تو مشورے سے پڑھا نا، تو اس کے بعد فرمایا بھی اینج نہیں جانا، یہ مسلمان اکٹھے ہوئے ایسا پیارا پروگرام ہوا، ہم نے رب کی عبادت کی ہے، ایسے نہیں جانا ہوں لنگر کھا کے جاؤ. تو یہی محفل ہوتی ہے، یہی لنگر ہوتا ہے. لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی رہتی ہے، جی تو سی محفلاں کر دے ہوتے لنگر واسطے کر تو اڈے مقدرہ چ نہیں بد نصیبوں تے میں کی کراں، عاشقوں کے نصیبوں میں ہے تو کرتے رہتے ہیں. دیکھ لو دلوں سے صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، نبی پاک کی نعتیں، قصیدے، منقبتیں پڑھتے تھے اور اسی دن کو جمعہ بنا دیا گیا اور وہی دن تھا جس میں لنگر تقسیم ہوتا تھا. بلکہ روح البیان میں اگلی بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر طریقہ یہ تھا جہاں بھی جمعہ شروع ہوتا ساتھ میں لنگر کا اہتمام ضرور ہوتا تھا. ہاں یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے کئی دوست ابھی بھی ہیں، اب دوستوں ان کو نہیں کہنا چاہیے، میں لفظ واپس لیتا ہوں اپنا، کئی لوگ ایسے ہیں پتہ نہیں کیا دماغ ہے ان کا، کیا گراری فٹ ہوئی ہے، لنگر سے بڑی چھیڑ ہوتی ہے. اللہ سمجھے توڑے مقدرہ نہیں میں کی کر لواں جناب، سنیو دب کے کھایا کرو، ٹینشن نہیں لینی، محفلوں میں جایا کرو، کوئی پریشانی والی بات نہیں. انشاءاللہ جو حضور کی محفل نہیں مناتا، لنگر نہیں کھاتا، یقین کرو سڑیا وڑیا بجھیا بالکل ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. میں نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو ہم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم حضور ہم کہاں جا، ہم نے تو آپ کے ٹکڑے کھانے ہیں نا، تو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. لو جی یہ تھی جمعے کی ہسٹری اور اس طرح جمعہ معرض وجود میں آیا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی، 12 ربیع الاول سوار کا دن تھا جب حضور اکرم علیہ السلام آپ مدینہ شہر میں قباء مسجد جہاں آج تشریف فرما ہے، یہ آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر آپ تقریباً 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا. اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس میں نبی پاک نے نمازیں پڑھائیں
اور پھر یہاں سے نبی پاک جب چلے تو قبیلہ بنو سلیم اس کے جب قریب پہنچے تو جمعے کے وقت ہو گیا تو نبی پاک نے وہاں پر نماز جمعہ پڑھائی. آج بھی وہاں پر مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے. یہ قبا شریف سے واپس آئے نا مدینہ کی جانب تو راستے میں آتی ہے اور قبا سے بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی تھی. یہ ہے جمعہ. اب آئیے ذرا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو نماز جمعہ ہے اس کے بھی بڑی فضائل ہیں اور جو یوم جمعہ ہے اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجمعۃ سید الایام. فرمایا یہ جو جمعہ ہے اس کو باقی تمام دنوں کا سردار بنا دیا گیا ہے. یہ حدیث شریف اور صحاح میں موجود ہے اور ایک نہیں تقریباً ہر کتاب میں یہ موجود ہے. دوسری روایت فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا لوگو یہ جو جمعہ ہے یہ باقی دنوں کا سردار ہے، اللہ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے عیدیں دو نہیں اے چھوٹی تے بڑی، عیدیں اور بھی ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، یہ جمعہ بھی عید ہے، اس کو عید کہا گیا ہے. اب جو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دو عیداں نے تو باقی آگے تو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بیٹا تم نے مطالعہ نہیں کیا، مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ یہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. بلکہ اگلی بات سنیے، یہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، نسائی میں حدیث شریف موجود ہے. کتاب الجمعہ اٹھا کے دیکھیے. نبی پاک سے جب پوچھا گیا نا کہ جمعے کو عید کا دن کیوں بنایا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن آدم علیہ السلام نے وفات پائی تھی، اس لیے جمعہ یہ عید کا دن بن گیا. یعنی آدم علیہ السلام نبی آئے تو عید ہے، اگر سب نبیوں کا امام آئے تو 12 ربیع الاول عید کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو بات سمجھنے والی ہے نا جی. اور پھر اگلی بات، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن فوت بھی ہوئے. تو یہ نہیں کہا کہ جب تک زندہ تھے تو عید کہہ لو، اب اس دن فوت ہو گئے تو لہذا ہوں عید ختم. نہ نبی آئے تب بھی عید ہوتی ہے، نبی جائے تب بھی عید ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی سادہ سا جواب علماء نے یہ لکھا ہے، نبی جب آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے کہ نبی آ گیا، کتاب آ گئی، شریعت آ گئی، رحمت آ گئی، برکت آ گئی، بخشش آ گئی، فضل آ گیا، کرم آ گیا، مہربانی آ گئی. ٹھیک ہے. اور جب نبی جاتا ہے تو پھر عید کس کی؟ پھر نبی کی عید ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، تم نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے پہلے ہی نبی بنا کے تیرے اوپر بڑی مہربانی کی تھی لیکن اب اور فضل کروں گا. یہ نبی بظاہر تو پردہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کو انعام ملنے کا دن ہوتا ہے. یہ جو جمعے کا دن ہے اتنی عظمت والا دن ہے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے لوگو ایک ہفتے میں تمہارے لیے حج بھی ہے عمرہ بھی ہے اور کیا کرو. یہ کئی بندے پہلی مرتبہ حدیث سنیں گے، تمہارے لیے ایک ہفتے میں حج بھی ہے اور عمرہ بھی اور ادا کیا کرو. پوچھا گیا حضور وہ حج اور عمرہ ایک ہفتے میں کیسے ہے اور وہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا یہ حج ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا یہ عمرہ ہے. کیوں بھائی سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ جمعے سے بھی محبت کرو، عصر کی نماز سے بھی محبت کرو. ٹھیک ہے. یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو لکھا ہے. اچھا اگلی بات دوسری روایت بھی سنیے گا. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا الجمعۃ حج المساکین. فرمایا لوگو یہ جو جمعہ ہے یہ مسکینوں کا حج ہے. اب کئی بندے غریب ہوتے ہیں، قاری صاحب میرے کو پیسہ کوئی نہیں، حضور پیسے کوئی نہیں، کیویں جاواں حج تے عمرے تے. میں کہ پریشان نہ ہو، جمعے تے آ سکنا ہے نا، جمعے پر تو آ سکتے ہو قاری. بالکل. تو میں کہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا اور یہ نبی پاک سے روایت. پھر اگلی بات دوسری روایت اور وہ بھی اس سے ملتی جلتی، اس میں لفظ ہے فرمایا الجمعۃ حج الفقراء. فرمایا یہ جمعہ فقیروں کا بھی حج ہے، یعنی غریب اور فقیر جتنے لوگ ہیں ان کا حج یہ جمعہ ہوتا ہے. ان کو چاہیے باقاعدگی کے ساتھ فل اپنی تیاری شوق اور محبت کے ساتھ جمعہ ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ جمعہ کی فضیلت.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، روح البیان شریف میں موجود ہے. جیسے نبی پاک نے جمعہ پڑھایا نا، فرمایا یہ جمعہ ہے اور اس کو تم نے ضرور ادا کرنا ہے، اور فرمایا جو جان بوجھ کر اسے ادا نہیں کرے گا اللہ نہ اس کا حج قبول کرے، نہ نفل قبول کرے، نہ فرض قبول کرے. ہاں اگر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. فرمایا جمعے کے اندر کبھی سستی نہ کرنا. تو جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، جمعے کے اندر سستی نہ فرمایا کریں، کوشش کیا کریں محبت، شوق، پیار اور جذبے کے ساتھ بہت سارے کام چھوڑ دیں، آج میں جمعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور علماء نے فرمایا جمعے والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. فرمایا سب سے پہلے تو ہماری فجر کی نماز ہو، اس کے بعد تلاوت ہو، اس کے بعد ہماری تیاری کے اندر پلاننگ میں ہمارے ناخنوں کا کاٹنا شامل ہو، بالوں کی حجامت شامل ہو اگر ضرورت ہو تو. اس کے بعد غسل کرنا یہ بھی ضروری ہے. ضروری سے مراد فرض واجب نہیں ہے، سنت، یعنی سنت اتنی پیاری ہے کہ اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد نئے کپڑے مل جائیں تو سبحان اللہ، اگر نہ ملے تو پرانے اور وہ دھلے ہوئے ضرور پہنیں. اس کے بعد خوشبو لگائیں. اس کے بعد فرمایا جلدی مسجد میں آ جائیں. نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جو مسجد کا رخ جلدی کرتا ہے جمعے والے دن، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دفتر دے کر دروازے پر بٹھاتا ہے اور وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کون آیا. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے، اچھا اگر یکدم پہلی مرتبہ 10-15 بندے داخل ہو گئے تو 10-15 کو اکٹھا ثواب مل جائے گا، ہر بندے کے لیے یہی ثواب لکھا جائے گا. دوسرے نمبر پر جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ گائے اپنی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تیسرے نمبر پر جو آئے اللہ تعالیٰ بکرا، مینڈا، جس کو جو بھی آپ سمجھ لیں، چھوٹا جانور، یہ اپنی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ مرغی قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے بعد آئیں تو اللہ تعالیٰ انڈا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ ملتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، جتنے آتے ہیں ان کو ملتا رہتا ہے. ہاں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی اذان شروع ہو، امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے دفتر لپیٹ کے صفوں میں بیٹھ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے آ جاتے ہیں. اس واسطے جمعے والے دن ہمارے کئی لوگ انتظار کرتے، دوئی اذان ہوئے گی بھاج کے چل کے آپ جماعت رال جانا ہے. ایسے نہ کیا کرے، آپ بر وقت مسجد میں تشریف لائیں اور یہاں بیٹھ کر کوئی واعظ و نصیحت کی باتیں بھی سنا کریں. اور ہمارے مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے درس قرآن ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا فیضان رکھا جائے، اور پھر آپ بڑے شوق اور محبت سے سنتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، پھر ہم بھی تیاری کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ضرور تشریف لایا کریں. اس کے بعد جب جمعہ کی جماعت ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں، یہ بھی میں قرآن سے بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو یہ جمعے والے دن کی پلاننگ. اس دن علماء فرماتے ہیں کوشش کی جائے صدقہ بھی کیا جائے. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 70 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس دن صدقہ کرنے کی بہترین جگہ وہ یہ مسجد بھی ہے. آپ مسجد کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. چونکہ مہنگائی کا دور ہے نا، تو بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہ آپ عاشقان مصطفیٰ ہی تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں. تو آپ کو جب کہا جائے تو آپ مسجد کی خدمت کریں. کوئی غریب ہے اس کی خدمت کریں، کسی کے گھر راشن نہیں تو وہ لے کے دے دیں. XYZ جو نیکی کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازے کھلے، آپ نیکی کر سکتے ہیں. تو یہ جمعے والے دن کو یوں گزارنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے جمعے والے دن کی پلاننگ میں یہ ہونا چاہیے کہ آج اگر کوئی فوتگیاں ہیں تو میں فاتحہ پڑھ کے آؤں گا، تعزیت کر کے آؤں گا. اگر ٹائم ہے تو میں قبرستان جاؤں گا. ہاں یہ باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا جمعے والے دن امور کیا کرنے چاہیے. اور اسی طرح کہا کہ کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا. اور یہیں پر فرمایا کہ اگر کہیں بیٹھ کر کوئی لوگ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہو تو اس محفل میں بھی جاؤں گا. اور 2 باتیں بڑی خاص ہیں. فرمایا جہاں کہیں صالحین، نیک اولیاء، بابے جن کو ہم کہتے ہیں، اگر پتہ چلے گا کہیں کوئی نیک بزرگ ہے، ٹائم ہوا تو اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا، نہیں تو اپنے عالم کی زیارت میں ضرور کر کے آؤں گا. انڈرسٹینڈ؟ یہ جمعے والے دن کی پلاننگ ہے. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس بات کو. تو کوشش کریں اس پر ہمارا عمل ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جب جمعے کی اذان دی جائے جمعے والے دن تو فرمایا پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ پہلے جمعہ کیسے شروع ہوا، پھر اس کی ترتیب میں نے بتائی، اور اس کے بعد جمعہ کے فضائل بتائے، دن کے بتائے، اور جمعہ والے دن کرنا کیا یہ بتائے. اب آئیے اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جمعے کی جو اذان ہے کہاں دینی چاہیے، مسجد کے اندر یا باہر؟
یہ ایک بہت بڑا سوال، اور یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے کے اندر نا یہ اختلاف بڑا شدت پکڑ گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو اس کے سامنے جو مسجد کا دروازہ ہوتا ہے اس پر دی جائے۔ حدیث میں بھی یہی علی باب المسجد یہ اس کے لفظ موجود ہیں۔ بعض یہاں کھڑے ہو کے دیتے ہیں اذان ہو جائے گی جمعہ بھی ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے، باہر دی جائے، وہ جہاں جوتے والی جگہ ہے وہاں جگہ مختص وہاں دے سکتے، دروازے میں دے سکتے ہیں آپ۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف چند ایک بندے ایسے تھے جنہوں نے اس مسئلے کو اچھالا اور انہوں نے نا کیس دائر کر دیا۔ گل بڑی سنن نہ لیجیے، کیس ہو گیا کہ یہ جو مولوی احمد رضا ہے نا یہ کہتا ہے کہ اذان باہر ہونی چاہیے، اذان تے حالانکہ مسجد دے اندر ہونی چاہیے۔ حالانکہ لاجک یہ ہے آج کل سپیکر آ گئے ان کے ذریعے آواز دور پہنچ جاتی ہے، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے ساتھ ایک مینارہ اونچی جگہ بنائی جاتی تھی، یہ مینار ہوتے ہیں نا یہ اس کے لیے ہوتے تھے، ایک تو پتہ چلتا مسجد ہے، دوسرا اس کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تاکہ پورے محلے میں آواز چلی جائے۔ اچھا وہ انداز چل رہا تھا اور پھر جمعے کے لیے نبی پاک کی حدیث بھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا جب پتہ چلا کہ لوگ مسجد کے اندر اذان دینے فرمایا نہیں باہر دیا کرو، عدالت میں کیس دائر کر دیا، اعلیٰ حضرت صاحب کی پیشی آ گئی۔ اعلیٰ حضرت صاحب کو جب پتہ چلا اچھا اے ہن اذان ثانی جمعے کی جو دی جاتی ہے حقیقت میں یہی پہلی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے کہتے اندر ہے یا باہر ہے، جس تاریخ کو آپ نے پیش ہونا تھا نا اس تاریخ کو آپ نے پتہ کیا کہ کون سی عدالت ہے کیا ہے یہاں، وہاں پر جو ریڈر تھا جج کا جو بلانے والا کیا ہوتا ہے سانتری کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں سنتری کہتے ہیں نا، اور جو بلاتا ہے بھی فلانا آ جائے ہن تیرا کیس ہے، ہن فلانا آ جائے ہن تیرا کیس ہے، نائب قاصد ہن ہوئی نا گل پڑھے لکھیا بندہ بولے ہے، وہ نائب قاصد سنتری جو بھی اس کو کہتے ہیں، وہ نا جاننے والا تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے انہوں مسئلہ سمجھا بھی مسئلہ یہ ہے، اب سادہ بات انہیں آگیا بھی میں کیویں مسئلہ سمجھ سکنا، آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے جمعے والے دن بلانا ہے باہر والوں کو، تو باہر کھڑے ہوگے تو بلاؤ گے نا، اندر کھڑے ہو کر اذان دینے کا کیا مطلب، اندر والے تھے پہلے ہی آئے ہوئے نے، سادہ سی بات، اور نے آکھیا میں تو مسئلہ ہی سمجھ آ گیا۔ اچھا اپنا کیس لگ گئے، اس نے ایک کو بلایا باہر آیا آ جا فلانا تیرا کیس ہے چل جائی صاحب دے کول، ہو گیا وہ مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا، جدو آئی نا اعلیٰ حضرت والے کیس دی واری تے وہ سیدھا گیا جج دے منہ دے سامنے کہندا ہے احمد رضا کدھر ہے جلدی آ جائے تمہارا کیس ہے، بالکل جج دے سامنے کھلو گئے ایتھے جی مگلو انہیں آکھیا وہ باہر چل کے ساتھ تو ایتھے ہی سدی جانا ہے، انہیں آکھیا اے ہی احمد رضا دا مسئلہ ہی ہونا کہ یہی احمد رضا کا مسئلہ ہے، انہیں کہا اچھا 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 اے مسئلہ ہے، اس نے اعلیٰ حضرت کے حق میں فیصلہ کر دیا، باقی سارے ویدرے بھی سانل ہویا کی ہے، تو خیال اللہ دیو بدیو اذان دینی تو باہر کھلو کے دیو۔ کئی بندے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں جی ساڈے پنڈ چ اذان ہوندی ہے تو مولوی دی اگے کھلو کے ہوندی ہے تو پہلی صف وچ ہوندی ہے تو کیا کریے، آئے مسئلہ ہی نے تو دسیا ہے چا سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہن تو سپیکر نے جتھے مرضی کھلو وہ آواز ہی اپڑانا مقصود ہے نا، گل یہ نہیں آواز اپڑانا مقصود ہے، گل ہے پیاریاں دیاں اداماں نو بھی باقی رکھیا ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت بلال حبشی جب اذان دیتے تھے حی علی الصلاۃ کہتے یوں کرتے، حی علی الفلاح کہتے یوں کرتے، تے ہون نہ کریا کرو سپیکر دے وچ منہ رکھیا کرو تاکہ آواز جاوے، آخے نہیں این بھی کرنا تے این بھی کرنا، میں کہا کیوں، آخے انہاں دی ادا ہے، تے میں کہا باہر کھلونا بھی انہاں دی ادا ہے، بس اتنی بات، یہ کچھ ادائیں ہیں جن کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ فرمایا جمعے والے دن جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اچھا اس کا ایک مطلب جو کہتے ہیں جمعے والے دن بھاگ کر مسجد کی جانب نہیں آنا چاہیے، بھاگ کر بالکل اطمینان وقار سکون اور تحمل کے ساتھ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اس کا مطلب بھاگنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صبح سے اپنی تیاری میں لگ جانا، یہ مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہے دنیاوی امور سے ہٹ کر جمعے کی تیاری کے لیے کوشش کرنا، یہ مطلب ہے بھاگنے کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے پا لے تو بجدہ مسجد تے واڑ، نہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے اگر آپ وضو خانے پر وضو کر رہے اور امام صاحب نے جماعت کرائی، امام رکوع ہے چلا گیا، باج کے تسی نہیں رال سکتے، پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نہیں پتہ تھا، آپ بھاگ کر جماعت میں نہیں شامل ہو سکتے، آرام سے اطمینان وقار سے آئیں، اور رکوع چلا گیا ہے، نماز تے کھلوتی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟
بھاگ کر جب آپ آئیں گے تو آپ کے کپڑے بازو بھی نیچے نہیں ہوں گے اور پانی بھی چوندا تو اسی طرح بھائی دیا کی اللہ اکبر تو کی زبان اللہ، وہ دھیان نال کر عبادت جو کرنی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ وضو کھانے پا رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہن تانوں اینا پتہ نہیں رکوع ٹوٹ گیا تھے پتہ نہیں کدے اور چلا جا، نہیں کچھ بھی نہیں ہو، ادھر ہی ہے، نو ٹینشن۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پہلے تشریف لے آئیں، تو بعد میں آنا اور پھر بھاگنا اور پھر جتیاں سٹنا، تو یہ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو، یہ بہت بہترین ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب تم جمعہ ادا کر چکو، یہ نماز ہو جائے، زمین میں نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر سمجھا جائے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جمعے سے پہلے دکانیں مارکیٹیں کھولتے ہیں، جمعے کے بعد بند کر دیتے ہیں، جبکہ اگر حکم کو دیکھا جائے تو جمعے سے پہلے بند رکھنی چاہیے تاکہ آپ کی تیاری جمعے کی مکمل ہو جائے، جمعہ پڑھ کے تسلی نال ہون چل کے دکان کھول۔ اللہ فرماتا ہون میرا فضل تلاش کر، اور اس فضل سے مراد کیا ہے یہ بھی سن لو۔ فضل سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، فضل سے مراد عالم کے پاس بیٹھنا بھی ہے، فضل سے مراد نوافل پڑھنا بھی ہے، اس فضل سے مراد جنازے میں حاضری بھی ہے، اس فضل سے مراد بیماروں کی عیادت بھی ہے، اس فضل سے مراد غریبوں کی حال پرسی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اس سے مراد کاروبار کرنا بھی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ روایت روح البیان میں موجود ہے، یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جب جمعہ پڑھ لو نا تو بازار میں جایا کرو، چیزوں کے ریٹ ضرور پوچھا کرو، اگرچہ تم نہ خرید سکو پوچھا ضرور کرو، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جمعے والے دن عمومی طور پہ تاجر، اس کی طبیعت میں بھی تھوڑا نرمی اور پیار ہوتا ہے، اور خریدنے والا فرمایا پوچھو گے نا تو سودا بن جائے گا، اگے بھی چوک کے رکھ دینے نا، یہ سودا طے کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل بیماری آ گئی نا، ایک دام لکھیا ریٹ کیا لکھیا کھلوتا بھی، ایڈا تو حاجی سودا کرنا تینوں لگے پتا گاہک دے نال جھگڑن دا، چپ کر کے بیٹھے نے، بس ایک دام ہے، ایک کلام ہے، ادھار بند ہے۔ میں کہا میرا پتر تیرے شیشے پہ وک دن ہے، تیرے شیشے پہ وک دن، ورنہ اصول یہ ہے کہ گاہک کو چاہیے کہ وہ دکاندار سے پوری بحث کرے کہ اس میں سے پیسے کٹا۔ ہمارے کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ بہت سارے علماء سے میں نے خود سنا ہے اس بات کو، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین پاک تشریف فرماتے، آپ نے نا ایک سودا خریدا تو آپ نے بڑی اس کے ساتھ اچھی خاصی بحث فرمائی اور پھر چل کے سودا طے کیا، آپ نے پیسے چھڑوائے تو پھر آپ نے سامان خریدیا۔ اب سامان خرید لیا، پیسے چھڑوا لے، دیکھو سودا طے ہویا تو لے آئے نا، ادھر سے فقیر آیا، انہیں منگے، آپ نے جیب ہاتھ پائے، جتنے تھے سارے اسے دے دیے۔ دکاندار کہندا ہے سرکار میرے نال اینے زیادہ بحث فرمائی ہے تو بالکل پیسے چھڑائے نے، تو اے دے نال تسی جناب علی کوئی نہیں تو سارے دے دیتا ہے۔ فرمایا ہے تیرے نال سودا سی، یہ اللہ نال سودا ہوندا پیا ہے، یہ بحث تیرے نال ہے، اللہ نال نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک دام بیٹھ جاتے کاٹنا چھاڑنا پا کے گلے دے اتے جناب لے جاؤ تو پیسے دے جاؤ، تے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں کہا تینوں ہر تھان کھولنا پوے، تینوں سودا کرنا پوے، تینوں گاہک نہ جھگڑنا پوے، تینوں تاجر بنن دا سواد آ جاوے پتر۔ ہاں تو یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اب آگے چلیے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا پھر اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، جمعے والے دن اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور اس لیے کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، فرمایا اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کے قافلے کو یا پھر لہو والی چیز کو تو پھر وہ اس کی طرف چل پڑے حالانکہ آپ کھڑے رہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ہر قسم کی کھیل کود اور تجارت سے زیادہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وجہ یہ بنی، نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف میں آئے نا تو ابھی ابتدائی ایام چل رہے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا جمعہ پڑھا رہے تھے۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے، نبی پاک نے جب جمعہ پڑھایا نا تو اس وقت مدینے کے اندر تھوڑا قحط تھا، رزق کی بڑی کمی تھی، زیتون بھی نہیں ملتا تھا، گندم بھی نہیں ملتی تھی، اور باقی اشیاء خورد و نوش وہ بھی نہیں ملتے تھے۔ ایک شخص ہے جس کا نام داہیہ بن خلیفہ،
یہ اس کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ ملک شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے جس کے اندر سب چیزیں تھی۔ اس وقت کا رواج یہ تھا جب کوئی قافلہ آتا تو لوگ ڈھول بجایا کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے قافلہ آ گیا ہے۔ اسی ڈھول کو لہو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جمعہ پڑھا کے خطبہ دے رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان ان میں سے بعض لوگ وہ، یہ سن لیں میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا وہ اٹھے، انہوں نے جب سنا تو وہ اس قافلے کی طرف چل پڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر اور یہ تمہیں چھوڑ کر تو تجارت کی طرف چل پڑے ہیں، ڈھول دی آواز سنی تھی اٹھی کے ٹور پہن۔ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ لے کر جو صحابہ کرام کے دشمن رافضی لوگ ہیں وہ صحابہ پر کرتے اعتراض، اے دیکھو جی تسی کہندے ہو صحابہ بڑیاں شان والے، تے صحابہ بڑیاں شان والے، صحابہ کرام تو نبی پاک کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا ایک آیت تم نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم بھی بتاتا ہوں۔ تو جہاں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آیا ہے؟ جزاک اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، یہ تمہیں نظر نہیں آیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون کہ یہ کامیاب ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ صحابہ کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الراشدون یہ ہدایت والے ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون یہ کامیاب ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تک وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، نبی پاک کے صحابی جب جنگ پہ جاتے تھے جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے گھوڑا جب دوڑتا تھا اس کے سینے سے جب آواز آتی تھی یا منہ سے رال ٹپکتی تھی یا اس کے سم کھر جب پتھر پہ لگتے تھے اور بیچ میں چنگاریاں نکلتی تھی، رب تو ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تمہیں یہاں سے آبا نظر نہیں آئے؟ انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز یہ تو تھی قرآن کی آیات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو فٹ کر دیا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ فرمایا محبوب تمہارے صحابہ کے دلوں میں تقوی لازم کر دیا گیا، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، یہ تقریباً 10 مقامات سے میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں صحابہ کی شانیں، یہ تمہیں بڑا نظر آ گیا صحابہ کے دشمنوں؟ اب اس کا جواب سنو کیا ہے۔ جواب یہ ہے اس وقت جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ قافلہ آیا تجارتی اور چند ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اٹھ کر گئے، اس کا پہلا جواب یہ ہے اس وقت، یہ سن لیجئے، اس وقت جماعت پہلے ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ یہ غور سے سنیں، اس وقت جماعت پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بتایا گیا کہ خطبہ پہلے بعد میں جماعت۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جماعت ہو چکی ہے تو اب تو یہ نبی پاک واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہ تو آپ ہمیں صبح شام کرتے ہیں تو چلو ہم ذرا تجارت مال لے ہی لیں، تو ان پر تو کوئی پکڑ بنتی ہی نہیں۔ پہلی بات تو ہے یہ کہ نماز تو ہو گئی تھی اور اس وقت یہ مسئلہ بھی نہیں تھا خطبے کے بارے میں، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام گئے تھے نا، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، وہ جو 9 مسلم نئے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام وہ اٹھ کے گئے تھے، ورنہ میں 40 کے قریب صحابہ کرام کا عدد کا لفظ آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ صحابہ کرام سامنے بیٹھے رہے جن میں 4 یار بھی تھے، حضرت سعد بھی تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، حضرت جابر بن عبداللہ بھی تھے، حضرت طلحہ تھے، زبیر تھے، اور یہ 4 یار حضرت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، مولا علی بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے بیٹھے، کوئی بھی نہیں اٹھ کے گیا۔ یہ جو نئے تھے نا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اٹھ کے گئے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے، نئے بندے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ جڑے پرانے ہوندے نے ہم گھنٹہ بھی بیٹھے رہے تو یہ ہمیں مل کے جاتے ہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ تو وہ جو نئے تھے وہ گئے تھے، تم سارے صحابہ پر اعتراض کر رہے ہو، یہ دوسرا جواب ہے۔ اب تیسرا سنیے گا، تیسرا جواب صاحب روح البیان نے کمال کر دیا۔ فرمایا بات یہ ہے، نبی پاک جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام ادھر دیکھیں اتنے ادب سے بیٹھتے تھے، ایسے سر اوپر پرندہ بیٹھ کے اڑ جاتا اسے پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا ادب کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو آج کیسے اٹھ کے چلے گئے؟
فرمایا وجہ یہ تھی، یہ جو چاندک اٹھ کے گئے تھے نا صحابہ کرام، ان کو اللہ نے اٹھایا تھا. کیوں؟ فرمایا یہ اٹھ کے جائیں گے نا تو پھر ہم یہ مسئلہ محبوب کو بتائیں گے کہ پہلے جماعت ہوتی تھی بعد میں خطبہ، اب آپ خطبہ پہلے کر دو جماعت بعد میں کر دو. اگر صحابہ نہ جاتے تو یہ مسئلہ پیش ہی نہ آتا. تو یہ ان کا جانا یہ تو مسئلہ سیدھا ہو گیا، اور یہ ان کا جانا یہ تو رحمت کا باعث بن گیا. اور لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہیں، تو صحابہ پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا اس آیت کا پس منظر اور اس کا جواب جو میں نے عرض کیا. اور اسی آیت میں ڈھول کو لہو کہا گیا ہے. ڈھول بالکل پسند نہیں کیا گیا. جب ڈھول کو پسند نہیں کیا گیا تو بتائیے باقی جو موسیقی کے آلات ہیں ان کو کیسے پسند کیا جائے گا؟ بالکل کسی نے پسند نہیں کیا. اور یہیں پر یہ بات بھی سن لی، اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. سب سے بہترین رزق اللہ عطا کرتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے. بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان کے مزار سے کئی مرتبہ ہو کے آیا ہوں الحمدللہ. حضرت بہلول دانا یہ مجذوب صوفی بزرگ تھے. ایک مرتبہ نا جو وقت کا بادشاہ تھا اسے پتہ چلا کہ یہ صوفی بندہ ہے اور کوئی کماتا کھاتا نہیں ہے، بس جو آ جاتا ہے کھا کے شکر ادا کرتا ہے. کہتا ہے روزانہ آیا کر، روزینہ لے کے جایا کر. روزینہ کہتے ہیں لنگر پانی، روزانہ کے لیے کچھ نہ کچھ. اس نے جب آپ کو کہا نا کہ روزانہ آ کے اپنا روزینہ لے جایا کر، اپنا حصہ، اپنی خیرات، اپنا لنگر، تو حضرت بہلول دانا نے کہا نہیں یار میں تیرے پاس نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ فرمایا یار جو مجھے میرا مالک رزق دیتا ہے نا اس میں اور تجھ میں بہت فرق ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا وہ ناراض بھی ہو جائے نا تو پھر بھی رزق دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور مجھے تیرا نہیں پتا کہ جس دن تو غصے ہو گیا تو میرے ساتھ کیا کرے گا، میں نہیں تیرے کو لاؤنا. اور دوسری بات نے کہا جو میرا مالک ہے نا اسے پتا ہے مجھے کتنا چاہیے، وہ دیتا ہے. تینوں تو اپنا نہیں پتا تو تو مجھے کیا دے گا؟ سمجھ آ رہی؟ اور جو میرا مالک ہے نا وہ جب دیتا ہے نا تو میرا سارا پورا ہوتا ہے. تو تینوں کی پتا میرا گھر پورا ہویا یا کوئی نہیں ہویا، لہذا تو اپنے گھر سے میں اپنے گھر. اور وہاں بعد میں آپ نے یہ آیت پڑھی واللہ خیر الرازقین، فرماؤ بہترین رزق دینے والا. یہ آج ہم جذباتی ہو جاتے. حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ ایک سفر پر جانے لگے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، تو مجھے بتاؤ میں کتنا خرچہ دے کے جاؤں. یہ بیوی کو کہا حضرت حاتم اصم نے. بیوی نے کہا مجھے اتنا رزق دے جاؤ کہ جتنا تمہیں پتا ہے کہ تم زندہ رہو گے اور آ کے پھر مجھے دے دو گے، اتنا مجھے دے جاؤ. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں میں کب تک زندہ رہوں گا. تو فرمایا پھر میں اللہ دے سپرد کیوں نہیں کر کے جان دے؟ پھر ایویں کہندے ہو مہینے تے لے لا تو 2 مہینے تے لے لا تے پیسے لے لا، جدو تینوں اپنے نہیں پتا. تھی عورت لیکن بات دیکھو کیسی کر گئی. کاش کہ آج ہماری گھروں کی عورتوں کو یہ قناعت مل جائے. اس نے کہا یار اگر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنی دیر زندہ رہیں گے اتنا مجھے دے جائیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. فرمایا مجھے اللہ کے سپرد کر جائے. یہ روایت یہ بیان کی نا، روح البیان میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس حکایت کے اندر عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر نا بڑا عجیب و غریب جملے کسے اس کے اوپر. تیرا شوہر تجھے رزق دے رہا تھا، پیسے دے رہا تھا تے توں لے نہیں، تے وڈی تو حاجن تے وڈی تو اللہ دی ولی کھلوندی نہیں. انہیں آکھا جو مرضی آکھو مینوں مالک نے دینا ہے. اور اس نے بھی یہی آیت پڑھی واللہ خیر الرازقین، فرمایا اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا.